کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی امین اتاری سلمہ الباری موجود ہیں۔ رکن شورا سے ہم کسی ایک موضوع پر ہر ہفتے گفتگو کرتے ہیں اور اس موضوع سے متعلق مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ سے عرض کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم دنیا کے نظام کو دیکھیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے حالات کو پڑھتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کا نظام کچھ دو اور کچھ لو اس نظام پر چل رہا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں ہمیں کچھ اچھا ملے، لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کچھ اچھا مشورہ ملے، فزیکلی طور پر ہماری کوئی مدد کرے، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ ذہن بنے کہ میں بھی کسی کو دوں۔ اچھا، ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سوچ جب بدلتی ہے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، سوچ بگڑتی ہے تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ کیسے سوچ بدلے گی، مثبت سوچ کیسے بنے گی، رکن شورا سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ کیا فرمائیں گے حضور؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ سوچ بدلنے والا کوئی آ جائے، واہ، نصیب سے کوئی ایسا مل جائے تو واقعی ایسا ہو ہی جاتا ہے کہ انسان اگر عام طور پر جب اسٹڈی خاص کر مطالعہ کرتا ہے نا، تو یہی ہوتا ہے کہ یار کوئی ایسی چیز ملی ہے، کسی کو کوئی ایسی چیز ملی ہے تو ہی وہ اپنے آپ کو اس کا ٹریک چینج ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک ایبزارب ہونے والی ایک نعمت ہوتی ہے، جیسے زمین ہے، اگر ماربل پہ پانی کی بالٹی بھر کر ڈالیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہی زمین اگر نرم ہو تو وہ جذب کر لیتی ہے، بالکل، اور جو جذب کرتی ہے وہیں سے ہی پودے بھی نکلتے ہیں، وہی پودا جو ہے وہ درخت بنتا ہے، سایہ بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو سوچ جو ہے وہ بدلے، اور اللہ کرے اس کے لیے بدلنے والا کوئی ہمیں کوئی ایسا فرد بھی مل جائے۔ تو اس بارے میں ایک بڑا پیارا واقعہ تھا کہ کسی شہر کے ریلوے اسٹیشن پر ایک بھکاری رہتا تھا، وہ بھیک مانگا کرتا تھا اور اسی سے اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ ایک دن جب وہ اسٹیشن پر بھیک مانگنے کے پلیٹ فارم پہ چکر لگا رہا تھا تو ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی نظر آیا۔ اچھا، یہ ہر طبقے میں ہی ہوتا ہے کہ وہ بھی ظاہر ہے جیسے دکاندار کسی گاہک کو تاڑ لیتا ہے کہ یار یہ خریدنے والا ہے، ایسے تو بھکاریوں کا بھی ہوتا ہی ہوگا کہ وہ ٹارگٹ کرتے ہوں گے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ بڑا کام کا لگ رہا ہے اور یہ زیادہ دے گا۔ تو اس نے سوچا کہ یار اس سے ملوں تو کچھ اچھے پیسے مل جائیں گے۔ وہ اس کے پاس گیا اور بولا صاحب کچھ دیجیے نا، غریب آدمی ہوں۔ تو وہ جو سوٹڈ بوٹڈ آدمی تھا وہ مسکرایا، اور اس مسکرا کر اس نے اس بھکاری سے کہا کہ تم ہمیشہ ہی مانگتے رہتے ہو، کبھی کسی کو کچھ دیتے بھی ہو؟ اب بھکاری کے لیے یہ جو جملہ تھا نا، یہ بڑا ٹویسٹ تھا، مطلب عجیب سا لگا اس کو کہ یار یہ کیا بات کی اس نے، بھکاریوں کو تو بھکاری ہوتا ہے۔ تو اس نے اس سے کہا کہ صاحب میں تو بھکاری ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ تو آدمی بولا کہ جب تم کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتے تو تمہیں مانگنے کا بھی حق نہیں ہے۔ اللہ، یہ کیا بات ہے، تم کچھ دو گے تو میں کچھ دوں گا۔ اب یہ کہہ کر وہ آدمی چلا گیا اور ٹرین چل پڑی، ٹرین چلا گیا وہ۔ اب یہ بات جو ہے نا اس بھکاری کے دل میں بیٹھ گئی اور وہ سوچنے لگا کہ یار یہ بات اس نے جو کہی ہے تو میں کیا اس کو دے سکتا ہوں، شاید اسی لیے مجھے کم ملتا ہے۔ وہ اس طرح سے اپنی ذہن سازی کرنے لگا اور
کہتا ہے کہ کیونکہ کسی کو بدلے میں کچھ نہیں دیتا، یہ اس نے جملہ کہا تھا۔ تو اگلے دن جب بھکاری اسٹیشن پر آیا نا، تو اس کو کہیں گملوں میں پھول لگے ہوئے نظر آئے، تو ایک دم سے اس کو ایک بات کلک ہوئی۔ اب کیا کیا اس نے کہ جو اس کو بھیک دیتا تو اس کو جواب میں اس کو پھول دیتا۔ اچھا، حیرت انگیز تبدیلی آ گئی، اس کی وہ سیل بڑھ گئی، صحیح، یعنی اس نے جو یہ دینا لینا شروع کیا نا، تو اس کی بھیک بڑھ گئی، یعنی زیادہ آمدنی ہو گئی۔ اب اس نے تو اس پہ اور کوششیں کی، اور مطلب یہ مشہور بھی ہو گیا، لوگ بڑی محبت سے اس کو بلاتے بھی، دیتے بھی، اور یہ اس کو پھول دیتا تھا۔ تو خیر چند دن گزرے تو ایک دن اسی طرح وہ ٹرین جیسے ہی آئی رہے تو پلیٹ فارم پہ وہی سوٹیڈ بوٹیڈ نظر آیا، تو وہ ایک دم سے بھاگا، اس کے پیچھے گیا اور کہا کہ صاحب آج میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ ہے، آپ مجھے پیسے دیں گے، میں آپ کو پھول دوں گا۔ آدمی نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا کہ اچھا تم بھی اب کاروباری بن گئے ہو، اللہ، یوں کہہ کر اس کو تھوڑا سا چھیڑا، اور پھر اس کو کچھ دے لے کر وہ پھر ٹرین میں چلا گیا۔ اس واقعے میں لکھا تھا کہ بھکاری کی سوچ بدل گئی تھی، اگلے دن اس نے اسٹیشن جانا ہی چھوڑ دیا۔ 6 مہینے کے بعد اسی اسٹیشن پر 2 سوٹ پیس والے ملے، ایک سوٹیڈ بوٹیڈ تو وہی آدمی تھا، دوسرا جو سوٹیڈ بوٹیڈ تھا وہ اس سے آ کر ملا، اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو پہلے والا مسکرایا کہ کیا ہم 2 بار اسی اسٹیشن مل چکے ہیں، میں وہی بھکاری ہوں، میں وہی بھکاری ہوں جسے آپ نے سمجھایا تھا۔ اس نے کہا تم وہ بھکاری ہو؟ کہا کہ ہاں۔ تم تو پہلے بھیک مانگا کرتے تھے؟ تو کہا کہ ہاں میں وہی شخص ہوں، مجھ پر اللہ نے کرم کیا ہے، میں پھولوں کا بہت بڑا بیوپاری بن گیا ہوں، اللہ، بزنس مین بن گیا تھا۔ تو لوگوں نے میری بھیک نہیں خریدی، میرے پھول خریدے۔ آپ نے سمجھایا کہ جب تک کچھ دیتے نہیں ہمیں ملتا بھی نہیں۔ اس دن سے میری سوچ بدل گئی۔ دونوں مسکرائے اور آگے بڑھ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک بڑا ہی پیارا لیسن ہمیں ملا ہے کہ ہم اگر یہ غور کریں اور سوچیں تو واقعی اس بات کو مطلب ہم کو ملے گا کہ جب تک اس طرح کی کوئی سوچ بدلنے والا ایک تو اللہ کی نعمت سے ملے ہم کو، اور جب کوئی ایسی بات ہم سنیں نا اور کچھ تبدیلی کرتے ہیں، بہت بڑا چیز۔ سر آپ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ماشاءاللہ۔ ایک واقعے سے پہلے آپ نے جس طرح کہا کہ زمین کی جیسے آپ نے مثال دی کہ اگر ایک تو یہ ہے کہ نصیحت کرنے والا، سوچ بدلنے والا، سمجھانے والا جس کو مل جائے نصیب سے، بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ بندہ جو سوچ بدلنے کے لیے راضی بھی تو ہو، جو اس بات کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہو، یعنی خود کو ایسا نہ بنائے ماربل کی طرح کہ پانی آیا اور آ کر چلا گیا، ایسی زمین کی طرح بنائے جو جذب کرتی ہے پانی کو، اور پھر اس سے پھول کھلتے ہیں، اس سے پھر سبزہ اگتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سوچ کی تبدیلی کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ اب دیکھیں بھکاری ہے لیکن سوچ اچھی ملی، اس نے بات کو لیا، نتیجہ کیا ہوا؟ دینے کا ایک جذبہ اس کا ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ کاروبار کا ایک ذہن بنا، پھر نتیجہ کیا ہوا کہ پہلے جو بھیک مانگ رہا تھا اب وہ بھیک دینے والا بن گیا۔ دیکھیں اس میں بھی بہت ساری ایسی باتیں بھی ہیں، چونکہ علم دین کی کمی ہے، اور ظاہر جو اس کا یہ پروفیشن جو اپناتے ہیں تو اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں۔ یہ بھیک مانگنا جو ہے یہ تو جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ، ذرا سا رونا دھونا ہوگا تو جناب آپ جو ہے وہ آپ کا کام ہو جائے گا، بس تھوڑا سا اسٹائل چاہیے آپ کو۔ تو یہ جو چیزیں اس کی پذیرہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام یہ خودداری اور محنت کی طرف لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر کمائی کبھی نہیں کھائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں تو ان کے پیشے پیشے اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو یہ جو انداز ہے سب سے پہلے کہ یار میں بوجھ کیوں بنوں، اور میں کچھ کر سکتا ہوں، میں کرنے نکلوں گا تو میرے اللہ پاک نے جس طرح آج ہم ہنرمند لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اور اس پر تو نگران شورا نے بہت کلام کیا ہے۔ بعض اوقات تو جب اپنے کاروبار کرے، آپ نوکری کی طرف کب جائیں گے، تو بعض اوقات ایموشنل گفتگو ہوتی تھی کہ یار لگتا تھا کہ یہ سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور ہوا یہی ہے
کہ جس نے بھی اچھا، پھر اس میں وہی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو ایسے اچھے لوگ ملتے ہیں جو ان کو بزنس کراتے ہیں. نہیں، میں کئی ایسے کو جانتا ہوں کہ جن کے ساتھ بظاہر مطلب وہ اس آدمی کام سیکھنے آیا تھا، لیکن آج اسی کے پیرالل جو ہے وہ اس کا اپنا کاروبار ہے، اور یہ بندہ خود آگے بڑھ کر اس کو آگے بڑھاتا ہے کہ تم بھی نکلو، اللہ تمہیں بھی برکت دے گا. اور یہ ہے کہ اگر وہ کمائے گا تو اپنے نصیب کا کمائے گا، لیکن اگر میں کوئی اچھا مشورہ دوں تو ظاہر ہے اس کا بھی بھلا ہوگا. جی ایسا ہی جس طرح آپ نے فرمایا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیشے اختیار کیا کرتے تھے، وہ محنت کی کمائی کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام یہ زرہ بناتے تھے، لوہے کا، وہ ان کے لباس بنا کر آپ بیچتے تھے کہ جسے پہن کر جنگ کے لیے کام آتا. حضرت نوح علیہ السلام یہ بڑھئی کا کام جانتے تھے. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام یہ سلائی کا کام یہ جانتے تھے. تو اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام، اچھا صحابہ کرام کو دیکھیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان بھی کاروبار کرتے تھے. ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بھی کام کرتے تھے. تو کام سے شرمانا، جی چرانا، یہ اچھے آدمی کی صفت نہیں ہے. اور اس طرح آپ نے فرمایا نا، اور امیر اہل سنت بھی بارہا یہ بات فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بندہ بھی نا صرف لینے والے سے متاثر نہیں ہوتا، دینے والے سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. کہ جو بندہ کہ یار چلو مجھے دے ہی رہا ہے نا تو میں شاید قبول کر لوں گا اس کے تحفے، اس کی عنایتیں، تو یہ بندہ متاثر ہو جائے گا. تو ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے. اور پھر دیکھیں وہی میں دینے والا بنوں، مجھے یہ سوچ بنانی ہے. تو ایک جگہ لکھا گیا تھا کہ ایک برتن بنانے والا کمہار یہ برتن بنا رہا تھا، اور برتن بناتے ہوئے وہ اس کا جیسے نا گھر کے باہر اس کا کارخانہ لگا ہوتا، تو اس کی بیوی کھانا وغیرہ دینے آئی ہوگی. تو اس نے جب اپنے شوہر کو دیکھا کچھ بنا رہا ہے تو اس نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا انگیٹھی بنا رہا ہوں. تو سردی کا موسم ہے تو کچھ لوگ کوئلے ویلے رکھ کے اس کو سیکتے ہیں، تو انگیٹھی بنا رہا تھا. تو اس کی بیوی نے کہا اب تو سردیاں جانے والی ہیں، اب کیا بکے گی ہے، تم سرائی بناؤ کہ گرمی آنے والی ہے، سرائی زیادہ چلے گی. یہ کہہ کر وہ چلی گئی. جو اس شخص نے کچھ سوچا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے مٹی کو دوبارہ گوندنا شروع کر دیا. تو لکھا ہے کہ مٹی سے آواز آئی، اے کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ سرائی بنا رہا ہوں. پہلے کیا بنا رہا تھا؟ پہلے انگیٹھی بنا رہا تھا، اب سرائی کیوں بنا رہے ہو؟ میری سوچ بدل گئی ہے. تو مٹی سے آواز آئی، تیری سوچ بدل گئی، میری تو تقدیر ہی بدل گئی. اللہ. کہا کیسے؟ کہا پہلے تو مجھے انگیٹھی بناتا، میں خود بھی جلتی دوسروں کو بھی جلاتی، اب تو مجھے سرائی بنائے گا، میں خود بھی ٹھنڈی رہوں گی دوسروں کو بھی ٹھنڈک پہنچاؤں گی. کیا بات. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ایک مطلب لیسن دیتی ہے نا ہم کو، یہ لیسن دیتی ہے کہ ہماری جو سوچ کی تبدیلی ہے، یہ سوچ بنے گی تو کچھ ہوگا نا. اور ظاہر ہے وہ سوچ پر پھر عمل بھی تو ہوگا نا. وہ ایک الگ موضوع ہے پورا کہ خالی سوچنے سے ہی کوئی چاند پہ تو نہیں پہنچا ہوگا نا، سوچا ہوگا کیسے پہنچیں گے، پورا پلان ہوا ہوگا. تو یہ سب چیزیں اگر آج کسی کو کسی منزل پر ہم نے دیکھا ہے، جیسے آج کل کے نوجوان کا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے بس میرے کو تو بس وہ اس طرح گھر بنانا ہے، اس طرح گاڑی بنانی ہے. تو بھائی جس کا گھر اور جس کی گاڑی تو دیکھ رہا ہے اس نے 20 سال محنت کی ہے. وہ پہلے دن سے گھر تھوڑی ملا ہے، پہلے دن سے گاڑی تھوڑی ملی ہے. وہ باقاعدہ اس کا سفر ہے پورا، وہ پورا سفر کرتا ہے، پھر کہیں جا کے اس کو وہ چیزیں ملتی ہیں. تو ہم معاشرے میں ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو راتوں رات امیر بننے کے خواب یہ سب مطلب دیکھ لیتا ہے. بھائی تو ہے تو بھائی تو کچھ کر بھی تو صحیح نا، کیا بولتے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے حضور. نوجوانوں کا تو تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ رات کو سوئے اور وہ شاید چھت پھٹے گی اور اوپر سے خزانہ گرے گا. پھٹے گی کیوں؟ ایسے ہی نکل آئے گی. میں ہاتھ بڑھاؤں گا تو آ جائے گی ہاتھ میں. وہ خواب میں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں خزانے، لیکن صبح اٹھ کر دیکھتے تو وہی بستر وہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اچھا حضور اس میں ایک چیز میں آپ کو ایک بات سنا دوں. چلے آپ نے ابھی ایک بات یاد دلا دی. وہ دعوت اسلامی کے جو کتاب ہے نا ہرس، لالچ، تو اس میں شیخ چلی کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑے خواب دیکھتا تھا جاگتے ہوئے بھی. تو ایک دن شیخ چلی جو ہے نا وہ مزدوری کے لیے بیٹھا تھا کہیں، تو ویسے ہی سوچنے لگا کہ کوئی مجھے مزدوری مل جائے. تو خیر کسی نے آواز لگائی کہ بھائی ٹوکرا میرا پہنچانا ہے فلاں جگہ، انڈے کا ٹوکرا تھا اس کا. تو وہ ایک دم سے کھڑا ہوا کہ جی جی جی. تو کہا میں 2 انڈے دوں گا اجرت پر. کہا ٹھیک ہے. اب اس نے سر پہ ٹوکرا رکھا، اب وہ ٹوکرا لے کر چلنا شروع ہوا. اب وہی خواب
اب یہ سوچنے لگا کہ یہ انڈے جو ہے نا یہ جب مجھے ملیں گے تو میں پڑوس کی جو مرغی ہے نا اس کے نیچے رکھ دوں گا اور اس انڈے سے بھی چوزے نکلیں گے، میں اس چوزوں کو پالوں گا، پھر یہ کچھ مرغیاں بن جائیں گی، جب یہ مرغیاں بنیں گی تو پھر میں ایک بکری کا بچہ خریدوں گا، بکری کا بچہ خریدوں گا، پھر بکریاں بن جائیں گی، میرے پاس بہت ساری بکریاں ہو جائیں گی، پھر میں گائے کا بچہ خریدوں گا، وہ بچے دے گی تو میرے بہت ساری گائیاں ہو جائیں گی، تو یوں کر کے میں بہت امیر ہو جاؤں گا، پھر میں شادی کروں گا، بڑا سا گھر ہوگا، میرے بچے بھی ہو جائیں گے، پھر ایک دن بچے کھیلتے کھیلتے میرے پاس آئیں گے، ابو 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 پیسے دو، تو میں ان کو کہا جاؤ یہاں سے، اب جیسے جاؤں یہاں سے کہا نا دھاڑ کر کے ٹکرا گر پڑا، اللہ، سارے انڈے ٹوٹ گئے۔ اب وہ شخص جو انڈے لے کے جاتا ہے، اے میرے ٹکرے کا، میرے 2 انڈے کا، جا یہاں سے 2 انڈے والا، یہ کر کے اس کو بھگا دیا۔ تو یہ جو جاگتے میں ایسے خواب دیکھیں گے تو بھائی یہی ہوگا، تو کچھ پریکٹیکل لانا پڑے گا نا، کچھ سوچ تو بدلی کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے عالم بننا ہے، یار کیا مفتی صاحب یار کیا بیان کر رہے ہیں، یار کیا جناب انہوں نے سوال کیا اور یہ جناب عالم بن گئے، یہ جناب یوں ہو گئے، تو یہ ایسے تو نہیں ہوئے نا، پڑھائی کی نا انہوں نے۔ اگر کسی کو مالدار کو بھی دیکھا ہے تو ایسے کوئی مالدار تو نہیں بنا نا، اس نے محنت کی۔ اسی طرح دنیاوی کوالیفیکیشن، جو بھی دنیاوی صلاحیت قابلیت، ان سب کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، اور محنت کے لیے اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ جب آپ کو پڑھنے کا ٹائم ہے آپ پڑھ ہی نہیں رہے، اب ان ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے جو ایکٹیویٹیز آپ کے پورے مستقبل کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ بہت خوب رکن شورا نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو کی، سوچ کی تبدیلی پر، اور خاص طور پر مثبت سوچ کیسے اپنائی جائے اور خوابوں کی دنیا سے نکلنے کے لیے بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ دیکھیے خواب دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن ان خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے محنت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا رہنما میسر آ جائے جو ہماری تربیت کرنے والا ہو، ہماری رہنمائی کرنے والا ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کا دامن پکڑ کر رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ اس دور میں قبلہ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جس نے لاکھوں نوجوانوں کی زندگیوں کو، سوچوں کو بدل کر رکھ دیا۔ آپ کو بھی دعوت دوں گا، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں، مدنی مذاکرات دیکھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ خود محسوس کریں گے، نہ صرف آپ کی سوچ بدلے گی بلکہ زندگی بھی بدل جائے گی، دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے
وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل سے حاجیوں کا، ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا بگینہ، آقا
مدینے مدینے بلوا یہ مدینے دکھلا یہ مدینہ بلوا یہ مدینے دکھلا یہ مدینہ روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے آقا روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے آقا روزے